چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چن لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کی حمد یہی ہے کہ اس نے مجھے حمد کے قابل بنا لیا۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے، خدا جیسے اب تک نوازا ہے مجھے نوازتا رہے۔ شکریہ سہیل، جس کا نام کیا؟ پٹھانی یہ کاجو نکال لو، پکڑو ڈالو بھائی، لے لو کیا یہ لو جی وہ فروٹ کے پٹے۔ یہ ڈالو ڈالو لو بھی وہ لو کہاں اکرم ہے؟ اکرم بندے حضرت آپ کی اتنی چاہت ہے سو حضرت، ایک عدد کی بہت جزاک اللہ، شکریہ، سب سے بھاری چیز دیا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم دارالعلوم صدیقیہ مدرسہ میسور میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک وفد میں عالی جناب الحاج قاری فیاض صاحب مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ عمر فاروق صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ فیوستان لانڈری کے مالک سردار صاحب، ہمارے کانگریس کے نوجوان لیڈر اور سابق کارپوریٹر ہمارے سہیل بیگ صاحب، اور ہمارے ساتھ صغیر احمد صاحب انجینئر، اور ہمارے ساتھ جو ہے اکرم شریف صاحب، ہمارے مسلم کوآپریٹو بینک کے ہمارے مینیجر، کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہمارے افسر صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا فاضل حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ حافظ عمر فاروق صاحب کا بھی نام کہہ دیا ہوں میں۔ حاضرین اکرام اور ناظرین اکرام، آج ہمارا یہاں آنا ہوا، ہمارا ایک وقت جو ہے شہر میسور میں یہ خدمت کرتے چلے آ رہا ہے۔ اس کا نام انمول رتن، شہر میسور کے انمول رتن کا یہ جو ہمارا قافلہ ہے وہ آج یہاں پر موجود ہے۔ مولانا ہمارے رفیع الدین صاحب جو خطیب و امام کچی میمن مسجد میسور میں تقریباً 45 سال خدمت کرتے آئے ہیں، 50 سال پورے کر دیے ہیں۔ انہوں نے، ان کا جب بھی بیان کسی بھی مسجد میں ہوا کرتا تھا تو اتنا بڑا جمگٹھا لوگوں کا جمع ہوتا تھا کہ حضرت کے بیان کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آ کر جمع ہوتے تھے۔ ایسی شخصیت ہیں مولانا رفیع الدین صاحب، اور آج بھی دارالعلوم صدیقیہ میں یہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے تعلق سے ہم نے آج یہاں پر آ کر دارالعلوم صدیقیہ میں ہم نے ان کی عزت افزائی کی ہے، اور ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہنر دیا ہے، اور آپ کے اتنے شاگرد ہیں شہر میسور میں اور ضلع میسور میں، آپ کے ہم سمجھتے ہیں سووں کی تعداد میں آپ کے شاگرد کئی جگہ خدمات کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جو حضرات کھڑے ہیں یہ بھی انہی کی پیدا کردہ شاگرد ہیں ان کے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دارالعلوم صدیقیہ میسور کو حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، اور ان کے خدمات بھی بہت بڑے ہیں، ابو بکر سیٹھ صاحب،
اور ہمارے اقبال سیٹھ صاحب یہ جو ہی صدیقہ دارالعلوم کے پلر ہیں، یہ فاؤنڈر ہیں، اور ان کی سرپرستی ہمارے الحاج مرحوم عزیز سیٹھ صاحب کی رہی ہے۔ یہ ان تمام کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ پھل پھول رہا ہے۔ صدیقیہ مدرسہ شہر میسور کا کرناٹک کے اونچے مدرسوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ سر اس تہنیت کا سلسلہ آپ نے اللہ حسینی بیگ سے شروع کیا، اس کے بعد عباس شریف مصور خداوت کے آ گئے تھے، جی اب حضرت مولانا فرید صاحب قاسمی کے پاس آئے ہیں۔ سر یہ کیا سلسلہ آگے جائے گا؟ انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ جو حضرات یہاں پر خدمت کرتے آئے ہیں اور کئی لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، جس کی توفیق سے آج ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہمارے استاذ محترم جو شہر میسور نہیں بلکہ ہمارے پورے ملکی سطح کی ایک مایہ ناز علمی شخصیت جو ہمارے درمیان میں اس وقت موجود ہیں، اور جن کا نامی اس میں گرامی حضرت حافظ و قاری مولانا رفیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت یہاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہمارا جو قافلہ حضرت کی خدمت میں اس وقت اس لیے آیا ہوا ہے کہ پورا شہر الحمدللہ بلکہ پوری ریاست اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ حضرت والا جس دن سے شہر میسور میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر آج تک بھی آپ کے خدمات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے پورے شہر میسور میں ایک مثال قائم فرما دی کہ مسجد کچی میمن کے اندر آپ نے 50 سال الحمدللہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے۔ وہ زمانہ جو 50 سال آپ نے جو گزارا ہے، پورے شہر میں حالات ایسے رہے کہ ان حالات میں بھی الحمدللہ آپ حقانی عالم کے حیثیت رکھتے ہوئے آپ نے اپنی علم کا اور اپنے فن کا اور اپنے خطاب باثواب کا جو موقع لوگوں کے لیے فراہم فرمایا، وہ ایک قابل داد بھی ہے اور قابل دید بھی ہے، اور بے مثال ہمارے لیے سب کے لیے ایک نمونہ ہے جو آج جن شخصیت کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر حضرت والا کی خدمات کو سہراتے ہوئے ایک لمبا عرصہ امامت پر قائم رہنا اور 50 سال تک مصلی پر کھڑے رہنا اور منبر رسول پر جو ہے 50 سال تک جمعہ کے خطبات سے عوام تک اپنے فیض کو پہنچانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی حضرت کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع آپ کو فراہم فرمایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر میسور کا بچہ حضرت والا کے نامی اس میں گرامی سے بخوبی واقف ہے، اور جیسا کہ ہمارے چیئرمین صاحب شبیر صاحب نے فرمایا کہ پورے میسور میں آپ کے ہزاروں شاگرد موجود ہیں جنہوں نے آپ کے علم سے استفادہ کیا اور آپ کے فیض سے بہرہ ہوئے ہیں، اور جن کو راہ راست ملا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آپ نے ان کو بتایا ہے۔ ہزاروں انگنت شاگرد آپ کے شہر میسور میں موجود ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس زمانے سے بھی آپ دارالعلوم صدیقیہ کے اندر ایک بے مثال خدمت، درسیاتی خدمت اللہ آپ سے لے رہا ہے۔ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے مجھے بھی کچھ کتابیں پڑھنے کی سعادت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ میں بھی آپ کے شاگردوں کی فہرست میں میں بھی شامل ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ عاطفت کو امت پر اللہ دیر تک قائم رکھے، دائم رکھے، آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ اللہ جاری و ساری فرمائے۔ علماء کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہزاروں شاگرد آپ کے جو دارالعلوم صدیقیہ سے فیض یاب ہو کر کے پورے ملک میں الحمدللہ دینی خدمات کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں اس موقع پر حضرت کی خدمت میں دل کی عمیق گہرائیوں سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح آپ کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام و تام فرمائے. اور میں اس موقع پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ سعادت ہمارے لیے آپ نے فراہم کر ہمارے لیے سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے. سر ان ہستیوں کو جنہیں یاد کیا جانا چاہیے تھا مگر افسوس کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی. اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے شبیر احمد خان صاحب کی جانب سے جو شروع ہوا ہے اس کو کس طرح دیکھتے سر؟ یہ موقع جو ہمارے ان لوگوں کے لیے جو کئی سالوں تک قوم کی ملت کی خدمت انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان کا اعزاز بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. بہت پہلے ایسے لوگوں کو چن چن کر ان کے خدمات کو لوگوں تک پیش کرنا چاہیے تھا. ہم لوگ غفلت میں رہے اب تک، پھر اللہ نے ذریعے کے طور پر ہمارے شبیر احمد خان صاحب کو جو ہے یہ دل میں ان کے بعد پیدا ہوئی اور پھر یہ خیال کرتے ہوئے آپ نے ایک ٹیم کو جمع کیا. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے جو ہم حضرت کے والا کی خدمت میں ہم پہنچے ہیں. ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شہر میسور میں ایسے بھی بہت سارے ہمارے اکابرین اور بڑے خدام شہر میسور میں باحیات ہیں، ان کی خدمت میں بھی پہنچ کر کے انشاءاللہ ان کی خدمت کو سہرائیں گے اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ امت کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آج میں دل سے اور تمام میسور والوں کی جانب سے ہمارے شبیر بھیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ جو پہل شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں طاقت اور ہمت، اور میرا تو ساتھ میں جب تک رہوں ان کے ساتھ رہے گا، کیونکہ انہوں نے جو یہ کام شروع کیا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگ جو بھی کر لیں، جتنا بھی بڑے پیسے والا ہو، جتنا بھی بڑا طاقت والا ہو، جتنا بھی بڑا تونگر ہو، اسے اہمیت نہیں رکھتی کوئی بھی چیز کی. جو آج ہمارے شبیر بھیا نے میرے بڑے بھائی حسینی بیگ سے شروع کیا ہے، میں تمام سے، کیونکہ ہمارے رفیع الدین حضرت جو میں الیکشن جیتا وہاں پر فرشتہ بن کر انہوں نے کام کیا، نہ مجھے ملے نہ مجھے بات کیے. ہمارے ذکا اللہ حضرت ہو، سرقاضی صاحب ہو، یہ سب مجھے آ کر ملتے تھے روز، لیکن رفیع الدین صاحب ایک دن مجھے نہیں آ کے ملے. میں سمجھتا تھا کوئی فرشتہ کام کر رہا ہے. جیسا کہ ہمارے مسلم کوآپریٹو بینک کے اس زمانے کے چیئرمین رہے، انہوں نے سب بہت خدمت کی. ایسوں کو چن کر ہمارے شبیر بھیا یہ جو قدم اٹھائے ہیں، میں تمام سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو شخص رفیع الدین حضرت 50 سال مصلی پہ کھڑ کر انہوں نے خطبے دیے، میں بھی راتوں میں جا کر ان کے بیانات سنتا تھا. اور یا اللہ مسجد میں جو تاخراتوں میں روڈیں بلاک کر دیتے تھے یہ، اور پولیس ڈپارٹمنٹ صبح سے ایک دن اول سے وہاں پر پاک کر کر روڈیں بلاک کر کر روڈوں پر جو نماز کی جاتی تھی، اس کی شروعات ہمارے رفیع الدین حضرت نے شروع کی. میں ہمارے ان چینلوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے شبیر بھیا جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کوئی ایسی ہستی اگر میسور میں آجو باجو کہیں بھی کھیڑوں میں ایسی کوئی ہستی خدمت کرتی ہو، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں، سوشل ورک میں کرتے، ہمارے شبیر بھائی سے رابطہ کریں. ہم لوگ کوشش کریں گے ان کی بھی عزت افزائی کریں، کیونکہ شبیر بھائی جو کر رہے ہیں نا یہ معمولی بات نہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہوگا معمولی ہے، لیکن یہ جو آج ہمارے رفیع الدین حضرت کو عزت کرے، میں بھی ان کا ایک شاگرد ہوں. میں ایک شاگرد ہوتے ہوئے میں ہمارے شبیر بھیا کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بار اپیل کرتا ہوں جو بھی جہاں بھی ایسی کوئی ہستی موجود ہو ہمارے شبیر بھیا سے رابطہ کریں، ہم لوگ آ کر ملیں گے. السلام علیکم. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، تعز من تشاء وتضل من تشاء. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. بے شک عزت خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا دیتا ہے. تو لہذا آج ہمارے شبیر صاحب اپنے قافلے کے ساتھ
جو مجھے عزت افزائی کر رہی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جب خدا کسی کو چاہتا ہے تو اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے، چنانچہ وہ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جب خدا نہیں چاہتا وہ دلوں میں اس کی محبت نکال لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی اہل علم ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا علم ہو، ان کو آپ عزت کے ساتھ پکارتے ہیں، امام صاحب، مؤذن صاحب، حافظ صاحب، اور کتنا بڑا منسٹر بھی رہو اسے صاحب کر کے نہیں بولتے انہیں، چیف منسٹر آیا تھا، ہوم منسٹر گیا تھا، یہ خدا ڈال کر رہتا ہے ان کے دلوں کے اندر، یہ نور ہے علم کا، ایمان کا۔ تو میرے حال کہ اللہ عزت دینے والا، پھر بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادب نہیں کرتا انہیں اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں اس قافلے کا شبیر صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان لگا کر میرے واسطے عزت افزائی کا اہتمام کیا، اگرچہ جس میں اتنے ہیں اس میں 2 آدمیاں کے سوا ایک شبیر صاحب اور ایک عمر فاروق صاحب، پورے میرے شاگرد اچھے سے یہاں کون بھی ایسا نہیں ہے جو میرے پاس پڑھیا نہیں یا سیکھا نہیں، سب بھی ایسا نہیں ہے۔ میرے حال اللہ تعالیٰ جب مجھے یہاں لایا تو میں 21 سال کی عمر کا تھا، آج میں 70 پر 4 سال کا ہو گیا ہوں، اور جس وقت میں آیا میں اور مفتی بشیر صاحب ان دونوں کے علاوہ کوئی عالم نہیں تھا میسور کے اندر، میسور پرانا شہر تھا میں، اور آج اس وقت تک لکچانے مجھے لوگ بھول گئی، کیونکہ تو نیا نیا جب آتا ہے تو پرانے کو تو بھول جاتے ہیں نا، اب اڈوانی کو بھول گئے، مرلی منوہر جوشی کو بھول گئے، ایسا منجوی سب بھول گئے ہیں، لیکن ہم اس جگہ کو میسور کو لانے تک جو اسٹرگل کیا ہو میں اور مفتی بشیر صاحب، اسے خدا جانتا ہے۔ ہم نہ دھمکیاں بھی ملی، میں مارا بھی کھایا، فجر کی نماز کو جاتے وقت پیچھے حملے ہوئے، میرے اوپر تانے دیے، مجھے گمنام فون آئے، مجھے خطوط بھیجے، کیا کیا کیچڑ نہیں ڈالے، بس میں سب اللہ تبارک تعالیٰ کو سونپ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے کچھ مر گئے، کچھ اپنی منہ کی کھا گئے، کچھ میرے دوست بن گئے، کچھ ایسا ہی ہوا تھا چلا آیا، مگر اللہ آج تک علم میرا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی علم سیکھنے کے بعد اگر اسے باب القرآن پڑھانے کی بھی توفیق ہو گئی تو سمجھو اس کا علم قبول ہوا۔ تو بہرحال میں کیسا بھی ہوں میں جانتا ہوں من آدم کے من دانم، لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کے دلوں میں عزت دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جتنے بھی ہیں، ہمارے قیصر صاحب ہو، افسر صاحب ہوں، شبیر صاحب ہوں، فیاض صاحب ہوں، سب مجھے دل سے چاہتے ہیں، کیونکہ میں قیصر کے والد مجھے چاہتے تھے، فیاض کے خاندان والے جانتے، افسر صاحب کے پورا خاندان جاتا ہے۔ اللہ کے وجہ سے اتنی تو مجھے حق ہے، لوگ پیسے کما لیے، لوگ جائیداد بنا لیے، میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنایا ہوں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ صلہ ہے میرے واسطے قیامت میں صدقہ جاریہ بنے، آپ لوگ آئے آج عزت افزائی کرے، میں سب کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے جو عزت ملی ہے نہ دولت سے نہ وجہ سے، بس صرف اللہ کے علم کی وجہ سے، ہماری قربانیوں کی وجہ سے، ورنہ میری تنخواہ جب میں میسور کو آیا صرف 225 روپے تھی، 225 روپے میں 8 سال کام کیا، پھر 50 روپے بڑھ کے 250 ہوئی، اور اس پر میں 12 سال تک کی خدمت کریا۔ اس کے بعد تھوڑی ہوا، اور جب سیاست غالب آ گئی اور مجبوراً مجھے مسجد سے نکلنا پڑا تو اس وقت میری تنخواہ 15,000 تھی، لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور دعا کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ مجھ صحت مجھے عطا کرے۔ میں بہت کچھ بیماریاں ہیں، بیماریوں سے نجات دینے، ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، ان ذمہ داریوں کو نبھانے اور کے ساتھ اور کلمے والی زندگی اور موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔